مستقيم على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله فيكون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم لوگوں میں سے کوئی شخص میرے تعلق اور میری محبت سے دستبردار ہوتا ہے اور اسلام سے مرتد ہو کر وہ کافروں میں جا ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اس کے کافر ہونے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ دوسری قوم پیدا فرمائیں گے، یحبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے، ویحبونہ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائیں گے. اس کی ایک مثال حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر بیان القرآن میں بہت عمدہ مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کی خدمت، دین کی خدمت، اللہ والوں سے تعلق جوڑنے سے اور اللہ سے جوڑنے سے بھاگتا ہے اور استغنا کرتا ہے اور کہتا ہے میری دل بہلانے کے لیے میرا کاروبار اور میری کار اور موجودہ سرکار ہے اور میرا یہ موزیک کا فرش اور صوفے اور بنگلے اور ریڈیو کے گانے، بس اس میں دل بہلا لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی، اللہ والوں کے پاس جانے کی. تو اس کی مثال ایسی دی ہے، پیاری مثال حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے علوم کچھ اور ہی ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کسی ہاسپٹل میں کچھ مریض آپس میں گٹھ جوڑ کر کے اشتراک کر لیں اور کہہ دیں میاں آپ آج کوئی دوا مت پیو، انجیکشن بھی مت لگواؤ، ایسے ہی پڑے رہو. دیکھیں پھر ڈاکٹر کتنے پریشان ہوتے ہیں اور دیکھو کتنا نقصان پہنچتا ہے دنیا والوں کا. لہذا 10 دن تک انہوں نے انجیکشن نہیں لگوایا، کیپسول نہیں کھائے، دوائیں نہیں کھائیں، سب اکڑے ہوئے ایک دوسرے سے خوب کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے طلاق دے دیا انجیکشن کو، کیپسول کو، دواؤں کو، ہم نہیں چاہتے ہیں دوا کھاتے ہوئے. تو کیا نقصان پہنچے گا ڈاکٹروں کو، کیا نقصان پہنچے گا ہاسپٹل کو، کیا نقصان پہنچے گا دوسروں کو؟ یہی مریض الو کی طرح مریں گے. اس حماقت کا سارا وبال انہی مریضوں پر لوٹے گا. ڈاکٹر ان کی دوا چھوڑنے سے بیمار نہیں ہو جائے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا. جو مرتا ہے ایڑی رگڑ رگڑ کے، دوسروں کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کیا مثال دی. واقعی میں نے یہ مثال پڑھ کر آج مجھے بہت مزہ آیا. میں نے احتیاطاً دیکھ لیا تھا کہ بھئی حکیم الامت کے کچھ موتی دیکھو اس میں تفسیر بیان قرآن میں، تاکہ میں کتابوں کو دیکھوں کہ اس میں کیا خاص بات ہے. لہذا یہ مثال بہت مزہ آ گیا کہ معلوم یہ ہوا کہ جو آتے جاتے ایک دم سے اللہ والوں سے بھی بھاگ جاتے ہیں، دینی مرکزوں سے بھی یہ تعلق جو ختم کر دیتے ہیں. بعضے تو خالی فرنٹ ہوتے ہیں، بعضے جتو فرنٹ ہوتے ہیں، یعنی ڈبل فرنٹ، یعنی زیادہ دشمن بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا کوئی اثر، جس چراغ کو خدا روشن رکھے، اس کا کوئی اثر بھاگنے والوں سے اور چمگادڑوں سے نہیں ہوتا. چمگادڑ آج آفتاب سے بغاوت کر کے، دشمنی کر کے اندھیروں میں لٹکا ہوا ہے. آپ پوری دنیا کراچی کے اندر جہاں جہاں دن اور روشنی ہے آپ ایک چمگادڑ نہیں دکھا سکتے، لیکن جہاں بہت تاریکی اندھیری ہو، سورج کی کوئی شعاع، کوئی جھلک، کوئی چمک نہ ہو، وہاں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، پیر ان کا اوپر ہے، منہ نیچے ہے. اور ان کا درآمد برآمد کا 2 راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہے درآمدات، وہی راستہ برآمدات کا. امپورٹ اور ایکسپورٹ آفس ایک ہی ہے ان کے، منہ سے کھاتے ہیں، منہ ہی سے ہٹتے ہیں اور الٹے لٹکے ہوئے ہیں. حضرت مولانا شاہ جلال الدین رومی بہت پیارے، بڑے پیارے شخص ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کا جیسے سمندر کا سمندر پلا دیا تھا. فرماتے ہیں کہ دیکھو سورج کی بغاوت سے
چمگادڑوں کو نقصان پہنچا ہے، سورج کو نقصان نہیں پہنچا۔ چمگادڑ سورج کی روشنی سے محروم الٹے لٹکے ہوئے ہیں، لیکن کیا سورج کی شعاؤں میں کچھ کمی آ گئی؟ آفتاب کی روشنی میں کوئی کمی آئی بھائی؟ چمگادڑوں کے بھاگنے سے، بغاوت کرنے سے انہوں نے اسٹرائک کر رکھی ہے کہ ہم سورج کی طرف نظر بھی نہیں ملائیں گے، نہ سورج کی روشنی میں جائیں گے، ہمیں روشنی سے ضد اور بغاوت اور دشمنی ہے۔ سارے چمگادڑ کی پنچایت اور میٹنگ اور گول میز کانفرنس سب کچھ ہوئی، لیکن وہ اندھیروں میں ہیں، سورج کی روشنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اور اولیاء اللہ کو ہدایت کا سورج بناتے ہیں۔ جب تک نبی زندہ ہوتا ہے اس کے آفتاب نبوت سے امت کو روشنی ملتی ہے۔ جب نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اولیاء اللہ وہ نائب رسول اللہ ہوتے ہیں، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا سورج بنا دیتا ہے۔ اس ہدایت کی سورج سے جو لوگ گریزاں ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی بزرگ سے مناسبت نہ ہو تو اس کی برائی مت کرو، اس سے حسد و بغض مت رکھو۔ آپ بے شک جہاں مناسبت ہو، جہاں فیض حاصل ہو، اپنا روحانی گروپ ملا کر وہاں چلے جائیں، لیکن اولیاء اللہ کی برائی مت کرو۔ اس مناسبت نہ ہو، بے شک نہ ہو، آپ کسی دوسرے ولی اللہ سے دین حاصل کر لیں، کیونکہ مناسبت نہ ہونے سے واقعی دین نہیں ملتا۔ کتنی ہی بڑی جگہ ہو، مشہور شخصیت ہو، لیکن اگر مناسبت نہیں ہے، روحانی گروپ نہیں ملتا، جیسے خون کا گروپ نہ ملنے سے، خون چاہا دینے سے، چاہے وہ محمد علی قلعے کیوں نہ ہو، بھولو پہلوان کا خاندان کیوں نہ ہو، لیکن ڈاکٹر چاہا دے گا خون، گروپ ملائے گا، اس کے اجزاء کو دیکھے گا، پھر اس کے بعد چڑھائے گا۔ ایسے ہی اپنی روحانی گروپ کو ملاؤ، جہاں بیٹھ کر جن کی صحبتوں سے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگے اور دنیا کی محبت کم ہونے لگے اور اس کی ہر بات دل میں اترتی جائے، نشتر مارتی جائے، تو سمجھ لو یہاں ہماری مناسبت ہے۔ اور اگر دل میں نہ گھسے اور وہاں نیند بھی آنے لگے اور کچھ پتہ ہی نہیں چلے کیا آپ کہہ رہے ہیں گے، تو معلوم ہوا دل سے دل نہیں مل رہا ہے۔ میرا ایک شعر اپنا یاد آیا، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا۔ زندگی گزار دو کسی شخصیت کے پاس، چاہے بڑی مشہور ہو، علم و عمل سے بہت اونچا بھی ہو، اگر مناسبت نہیں ہے تو وہاں فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دیکھو کہ مناسبت کہاں ہے، اور جب مناسبت ہو جائے تو پھر یہ نہ دیکھو کتنے لوگ وہاں آتے ہیں، مجمع بھی مت دیکھو، یہ محبت رکھو کہ ساری دنیا اگر اس کو چھوڑ دے ہم اس کی جوتیاں اٹھاتے رہیں۔ الحمدللہ مسجد میں اعلان کرتا ہوں کہ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم سے اختر کو اتنی ہی محبت ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ حضرت سے تعلق جوڑتے ہیں، کون آتا ہے کون جاتا ہے، ساری دنیا اگر ان کو چھوڑ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اختر نہیں چھوڑے گا۔ یہ محبت شیخ کی ہونی چاہیے بالفرض۔ ایسا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعظم گڑھ میں، ان سے بھی تعلق ہوا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اسی بعض لوگ شکایت کرتے تھے، جب نبی کے دشمن ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ اور دین کے خادموں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا۔ تو جب نبی کے لیے دشمن ہے تو نائب نبی کے لیے نہیں ہوں گے؟ دشمنوں کی بات میں مت ہو۔ کچھ شیاطین ایجنٹ پھرتے بھی رہتے ہیں جو ان چشموں سے دور کرنا چاہتے ہیں جہاں سے انسان پانی پیتا ہے۔ لہذا میں ڈانٹ کر کہتا تھا، حضرت حکیم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دینی مربی کے بارے میں کوئی غیبت سنو اس کو منہ بند کر دو کہ خبردار میرے باپ کے بارے میں کچھ مت ہو، ورنہ اٹھ کے وہاں سے چلے جاؤ۔ کہ ہم ناراضگی کا واک آؤٹ کرتے ہیں، ناراضگی کا واک آؤٹ، ناک آؤٹ کیا لفظ ہے بھائی؟ ایسے موقع پر کیا بولتے ہیں؟ واک آؤٹ۔ اور ناک آؤٹ کیا چیز ہے؟ ناک پر گھسا مارنا، اس لیے ناک آؤٹ، ناک سے خون کو آؤٹ کرنا ہے، ایسا کس کے لگائے۔ تو یہ مناسبت کی بات ہوتی ہے، اگر مناسبت ہو جائے تو معروی فرماتے ہیں کہ لوح محفوظت سے پیشانی یار، اس دوست اور دینی مربی کی پیشانی میں اس کو نہ جانے کتنے علوم نظر آئیں گے، اس کے پاس جاتے ہی ایمان و یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کی صورت چاہے وہ تقریر بھی نہ کرے،
بالکل نہ بولے، صرف مسافہ اور ملاقات سے ایک نظر سے ایمان بڑھ جاتا ہے جن سے مناسبت ہوتی ہے۔ کیا کوئی تقریر کی شرط ہے نبی کے لیے صحابی ہونے کے لیے؟ نبی ایک نظر سے دیکھ لے، اگر وہ اندھا بھی ہے صحابی، نابینا ہے، نبی ایک نظر سے دیکھ لے حالت ایمان میں اس کو ہو گیا صحابی۔ کوئی تقریر ضروری ہے؟ ایسی محبت دینی مربی سے ہونی چاہیے کہ چاہے وہ تقریر کرے یا نہ کرے، کیونکہ تقریر کرنے والا سننے کے شوق میں آنا اور اس کی محبت کو اور ملاقات کو غنیمت نہ سمجھنا، یہ بھی محبت کی کمی کی علامت ہے۔ وہ عاشق صفات ہے، عاشق ذات نہیں۔ ایسا شخص کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے جب اس کو خبر مل گئی کہ مربی ہمارا آج کل بیمار ہے، تقریر نہیں کرتا، جمعے کا بیان بند ہو گیا، ملاقات کرنے نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے کہا میں تو تقریر کا عاشق ہوں، مقرر کا کہاں عاشق ہوں، وائس کا عاشق نہیں ہوں، واز کا عاشق ہوں، جب واز کہے گا جاؤں گا، واز اس کا بیماری سے بند ہو گیا، اب کیا ضرورت کیا ہے وہاں جانے کی؟ یہ کون ہے؟ یہ عاشق ہے، عاشق صفات ہے، عاشق ذات نہیں۔ شیخ کی ذات محبوب ہونی چاہیے، آخری سانس تک عالم نظر بھی تاری ہو اور اس کو دیکھتے رہو اور دعا کرتے رہو اس کے لیے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ اپنے مربی کے لیے دعا بھی کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ اسی آیت کے ذیل میں بیان قرآن کی حاشیے کو دیکھ فرماتے ہیں یہ مربی تو جسمانی ہے ماں باپ، روحانی مربی دین سکھانے والا، اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اس کی صحت، اس کے عمر میں برکت دے، ان کی صحت میں برکت دے اور ان سے دین کا خوب کام لے لے۔ سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ۔ واقعی محبت میں اخلاص کا ہونا بڑی چیز ہے، یہ غرض ہے کہ تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے، ورنہ چانچہ میرا تجربہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم آباد 4 نمبر میں جب تک ان کی تقریر ہوتی تھی تو 2 سال خوب آئے لوگ، اور جب حضرت بیمار ہو گئے 6 مہینے تک بیمار رہے، فالج بھی ہو گیا تھا 6 مہینے تک، پھر دیکھا کہ وہ 200 کا مجموعہ 10 میں تبدیل ہو گیا، 10 آدمی آنے لگے، یہاں تک کہ جب روح نکلی تو اختر تھا اور 2-3 اور دوست تھے، حضرت کی روح پرواز ہوئی، 3-4 آدمی ان کے ساتھ، اس لیے بہت تلخ تجربہ ہوا کہ واقعی محبت کا نام لینے والے تو بہت ہیں اور محبت کا حق ادا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلا کہ کتنے لوگ شاہ عبد الغنی کے عاشق تھے، کتنے لوگ ان کے واز کے عاشق تھے۔ اس لیے خیر اللہ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر دین سے کوئی شخص مرتد ہوتا ہے، بھاگتا ہے، تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے جیسے مریض اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اگر مریض دوا نہ کھائیں اور ڈاکٹر سے بائیکاٹ کر دیں، بھئی سب ڈاکٹروں کو مارو گولی، ہم نہیں کسی سے علاج کراتے، تو کیا ہوگا ان مریضوں کا حال؟ یہ مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اسلام سے مرتد ہوتے ہیں، دین اسلام سے، تو اپنا نقصان کرتے ہیں اور ان سے اللہ بھی مستغنی ہو جاتا ہے۔ جو عقل خوں دکھاتے ہیں، تو جس طریقے سے دنیاوی صورت سے عقل خوں دکھانے والے آج الٹے لٹکے ہوئے ہیں اندھیروں میں، چمگادڑ کی برادری، اللہ مولانا رومی فرماتے ہیں یہی حال اللہ والوں کے دشمنوں کا بھی ہے، یہی حال جو دین کی قطب الارشاد اور دین کو اللہ کی محبت سکھانے والے، ان سے جو لوگ حسد اور بغض رکھتے ہیں، ان کو بھی گمراہی کے اندھیروں میں الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور منہ سے ہٹتے بھی ہیں، یعنی غیبت، برائیاں اور اہل اللہ پر تانا و تشنیع بھی ہوتا ہے، وہ پیخانے سے کم تھوڑی ہے، چمگادڑ بھی منہ سے ہٹتا ہے، منہ ہی سے کھاتا ہے، منہ ہی سے ہٹتا ہے۔ کیا عمدہ مثال دی، معرومی کی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کس خبر اونچے آدمی تھے کہ کہاں چمگادڑ دنیاوی سورج سے بغاوت کر کے الٹا لٹکا ہوا ہے، اور کہاں مولانا کا ذہن اللہ تعالیٰ نے پہنچایا کہ جو ہدایت کے سورج ہیں، یہ تو آسمان کے سورج کے دشمنوں کا حال ہے، الٹے لٹکے ہوئے ہیں اندھیروں میں، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے سورج سے بغض و کینہ رکھتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی گمراہی کے اندھیروں میں الٹے لٹکے ہوں گے۔ فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم پیدا کرے گی، کیا ان کی کیا شان ہوگی؟ یحبہم و یحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے۔ کیا معنی محبت کے ہیں؟ محبت کہیں گے کیسے نہیں، کہاں معلوم ہوتا ہے؟ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ اللہ میاں آسمان سے آئے ہوں
یا کسی فرشتہ ہی کو بھیجا ہو کہ وہ پیار کر رہا ہو، کسی صوفی کو جو سجدے میں رو رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے؟ کیا بھائی کچھ یہ آپ نے لگایا؟ اچھا لگا رہے کیا آواز کہاں رہی؟ ہاں، یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں اور فرمائیں گے۔ مضارع میں حال اور استقبال دونوں ہوتا ہے، نقد محبت بھی کریں گے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ وقتی محبت نہیں ہوتی جیسے دنیا دار ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس مال و دولت آئیے صاحب کیا کہنا بڑے آپ کا، اور جب بیچاروں کی کوئی حالت کچھ الٹ گیا، کچھ معاملہ کمزوری آ گئی تو سراہی کی طرح وہ پیمانے گلاس الگ ہو جاتے ہیں۔ شاید کہتا ہے سراہی کیوں شور خالی جدا پیمانہ نہیں گردت، بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ نہیں گردت۔ تنگ دستی میں آشنا بیگانہ ہو جاتا ہے، جان جیسے ان سے کبھی جان پہچانی نہیں ہوئی۔ بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ نہیں گردت، سراہی کیوں شور خالی جدا پیمانہ نہیں گردت۔ جب سراہی خالی ہوتی ہے تو پیالے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، اب ہماری آپ کی کیا ہے، آپ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، رس پانی ہے، جب رس پانی نہیں تو کیا ایسی سراہی سے کیا واسطہ ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا عظیم معاملہ ہے، بادشاہت سے لے کے فقیری تک، بیماری تندرستی سے لے کے بیماری تک، پیدائش سے لے کے موت تک، کسی حالت میں ہو، پردیش میں ہو یا کہیں وطن میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی حال میں ہو، سبحان اللہ، تنہا ہو جنگل میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حفاظت اور اس کی پر رحمت کی بارش کرے، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، بنگلے میں ہو یا جھونپڑی میں ہو، کسی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے وفائی نہیں فرماتے۔ مفتی اعظم پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ایک دن کہ میاں اختر میاں دیکھو اللہ تعالیٰ جیسا باوفا کہیں یار نہ پاؤ گے، جو زمین کے اوپر بھی ساتھ دیتا ہے اور زمین کے نیچے جب جنازہ اترتا ہے تو بیوی بچے سے کہتے ہیں ابا السلام علیکم، بیوی کہے بھائی اب بس، ساری دنیا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ساتھ دیتے ہیں۔ ایسا ہے، ہم ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، اللہ کی طرح۔ مہاروی گھماتے ہیں دیکھو مجنوں بیوقوف پاگل تھا، ایسی لیلا پر پاگل ہوا جس سے ہزاروں لیلا اور اس سے حسین تھی، مگر کہتے ہیں ہمارا مولا، ایک مثال تو لاؤ دنیا میں دونوں جہان میں کہ اللہ کی طرح کوئی دوسرا اللہ ہو، پاک از مثل آمدہ مولائے ماں، پاک از مثل آمدہ مولائے ماں، واہ واہ، فرماتے ہیں میرا مولا مثل سے اور مشابہت سے پاک ہے، اس کا جیسا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا۔ پاک از مثل آمدہ مولائے ماں، ادھر لیلائے ماں اور ادھر مولائے ماں۔ مولانا کے دیکھیے، مولائے ماں میرا ہمارا مولا، اس کا ولم یکن لہ کفو، اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا مثل نہیں ہے، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے نام کی مٹھاس اور محبت اور عبادت کی لذت کے مقابلے میں کوئی رس ملائی اور کوئی شامی کباب اور کوئی حسین عورت نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ خالق ہیں ان کے، وہ جنت کی حوروں کو پیدا کرنے والے ہیں، جن کی روحوں کو اپنے نام کا مزہ سکھا دیا، وہ جنت کی حوروں سے بھی مستغنی ہو گئے، وہ جنت میں جانے کا یہ تصور نہیں کرتے جو ہمارا آپ کا ہے کہ مرتے ہی وہ ہم ان کو بغل میں لیں گے اور ایسے ایسے لطف لیں گے۔ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا چھپا ہوا مضمون ہے، مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے، ان کے حالات لکھا ہے کہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میرے پاس جب حوریں آئیں گی جنت میں، جب میرے پاس جنت میں حوریں آئیں گی تو میں قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہوں گا اور کہوں گا بی اگر قرآن سننا ہو تو بیٹھو ورنہ اپنا راستہ لو۔ کیا بات ہے، اللہ والوں کو پہچاننا بھی مشکل ہے، دیکھو کیسا مزہ ان کو اللہ کے نام میں آیا۔ ایک بزرگ ہیں، گزر رہے تھے، ایک رئیس مالدار 80,000 دینار میں ایک خوبصورت لڑکی کنیز خرید کر لایا، اس کی وہ کنیز گھوڑے پر سوار ہو کر صبح ٹہلنے جا رہی تھی، 2-3 خادمات عورتیں اس کے پیچھے بھی تھیں گھوڑے پر، اتنے میں ایک بزرگ سامنے گزرے، مرزوق کی تھے، اللہ کے عاشق تھے، ان سے اس نے کچھ مذاق کیا کہ بھئی کیا ہے تمہارا، ہماری قیمت کیا ہے تمہارے نزدیک۔ اس بزرگ نے ایسے ایک نظر
دیکھ لیا وہ اچانک، اس نے پتہ نہیں کہ مرد ہے عورت ہے پتہ تو نہیں چلتا پہلے سے، کہا نہیں تم تو چارانے کی بھی مہنگی ہو. بس اس نے کہا عورتوں سے کہ ان کو گرفتار کرو، یہ پاگل معلوم ہوتے ہیں، چلو سیٹ کے یہاں لے چلیں، کچھ ہنسی مذاق ہوگی، ذرا دلچسپی رہے گی. کہا آپ میرے سیٹ کے یہاں چلیں. کہا اچھا چلیے. گئے. سیٹ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ ہماری خادم قنیز جو ہے اس کی کیا قیمت ہے آپ کے یہاں؟ اس نے کہا کہ میاں یہ تو چارانے کی بھی مہنگی ہے. تو وہ بڑا ہنسا. اس نے کہا تم کو ہوش پاگل ہو یا عقل مند ہو؟ 80,000 دینار میں لایا ہوں. دیکھتے نہیں ہو سب سے پیر تک کیا صورت شکل ہے. ان کہا کہ آپ بیوقوف ہو گدھے ہیں، میں نے صحیح دام لگایا ہے، یہ چارانے کی بھی مہنگی ہے. کہنے لگا کیوں؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا ہے کہ عیب دار سودے کی قیمت کم لگتی ہے، سودے میں اگر عیب ہو تو اس کی قیمت کم لگتی ہے. اس نے کہا اچھا کیا عیب ہے اس میں؟ سب سے پیر تک سب کچھ ٹھیک تو معلوم. ان کا اس کے پیٹ میں بو بھرا ہوا ہے، یہ عیب نہیں ہے، اور اس سے منہ بھی نکلتا ہے، بغل میں اس کے بدبو بھی آتی ہے. اگر 1 مہینہ نہ نہائے اور 1 مہینہ منہ نہ دھوئے تو اس کے منہ سے قریب آپ نہیں لے جا سکتے اپنا منہ. اس کے بعد پھر جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کی لاش 3 دن کے بعد ایسی سڑے گی کہ تم سارا 80,000 دینار پوری جمع ڈوبی ہوئی نظر آئے گی. جیسے میمن برادری کہتی پونجی بھی گئی، نفع تو اس سال کیا آتا. میمن برادری کہتی نفع تو کیا ہوتا، آپ کی سال تو پونجی بھی گئی، تو تمہاری پونجی اصل جو لگی ہے لاگت وہ بھی غائب ہو جائے گی 3 دن قبر میں لیٹنے کے بعد. تو بڑا غور میں پڑا، واقعی اس کو چکر آ گیا، یہ اللہ والوں کی نظر کہاں پہنچتی. پھر اس نے کہا اچھا تمہارے پاس کیا کوئی بیعیب والی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمارے پاس بیعیب والی ہے، نہ اس کو پیشاب ہوتا ہے، نہ پیخانہ پھرتی ہے، نہ پسینہ آتا ہے، اور موت بھی نہیں آئے گی. اس نے کہا بھائی ایسی کہاں ہے تمہارے پاس؟ ان کا ہمارا جمع ہے اللہ تعالیٰ کے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے بس، پردیس سے جب وطن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پا جائیں. اس لیے دوستو دنیا میں اپنے زندگی کو سوائے اللہ کے کسی چیز پر اپنے دل کے بہلانے کی بنیاد اور سہارا مت ڈالیے. سیدھی بات عرض کرتا ہوں، نہ اس میں کوئی فلسفہ ہے، نہ منطق ہے، نہ کوئی عربی کی لغت ہے. سوائے اللہ کے کسی کو بھی اپنے قلب کے بہلنے کا، دل کے خوش کرنے کا سہارا نہ بنائیے. عطا کر دے خوشی حلال سے، ان کا احسان ہے. بچوں کو دیکھ کر دل خوش ہو، بیوی کو دیکھ کر دل خوش ہو، مکان کو دیکھ کر دل خوش ہو، حلال نعمتوں سے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یہ روایت ہے کہ جو نعمت کو دیکھ کر یہ پڑھ لے گا اللہ اس کی نعمت میں برکت دے گا، چھینے گا نہیں. اگر چاہتے ہو بیوی سلامت رہے، بچے سلامت رہے، مکان سلامت رہے، تو یہ دعا جس چیز کو دیکھ کر دل خوش ہو یہ دعا پڑھ لیا کیجیے. کیا؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. لیکن اس خوشی کے نشے کو بھی ذرا دیکھتے رہو کہ اتنا زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے جو جماعت کی نماز چھوڑوا دے، جو اللہ والوں کے پاس آنا جانا چھوڑوا دے، جو اتنی محبت کی جس سے فرض میں خلل آنے لگے اور ہمارے قلب کو وہ غفلت میں ڈال دے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھنا ساری دنیا کی محبتوں پر فرض ہے. یہ بھی فرض ہے. دیکھ لو تفسیر بیان قرآن، اللہ تعالیٰ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھنا فرض ہے. کیونکہ جس دن خدا کی محبت 99 ہوئی اور دنیا کی 100 ہو گئی، پھر نماز روزہ ہر چیز خطرے میں آ جائے گی. جب تک آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا تو آپ مسجد جائیں گے، بیوی آ جائے گی وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دے گی. غالب کا وہ شعر کہ تم میرے پاس رہتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اللہ کی یاد جب کریں گے جب کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اور شام کیا ہونی چاہیے؟ دوسرا ہو. اس لیے میں نے اس شعر کو بدل دیا، تم میرے پاس رہتے ہو گویا جب کوئی دوسرا بھی ہوتا ہے. محبت تو اصلی یہ ہونی چاہیے. یہ کیا دوسرا مل گیا تو بول گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھنا چاہیے. محبت کے کیا معنی ہیں؟ جو یحبہم اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی عنایات اور رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے اعمال کی توفیق دیتے ہیں.
اندھیروں سے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے کر پاک صاف کر کے، جیسے ماں بچے کو دیکھتی ہے پیخانہ نکلا ہوا مکھیاں بھنک رہی، نہلا دھلا کر کاجل لگا کر اچھے کپڑے پہنا کر مکس اور ویسلین لگا کر اور پھر اس کو گود میں اٹھا کر تیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان گنہگار بندوں کو جس پر ان کی محبت آتی ہے، عنایت ہوتی ہے، ان کو توفیق توبہ دے کر رلا کر اشکبار آنکھوں سے ندامت کے آنسوؤں سے دھو دھلا کر ان کا غسل ندامت کے آنسوؤں سے کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی پانی سے وہ پاک نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے قرب سے ایسی نعمت دیتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ خود دل میں ٹھنڈک محسوس کر لیتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا گناہ سے روتے روتے کتنا روئیں، توبہ کرتے کرتے کتنا روئیں، کیسے معلوم ہو کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے؟ کوئی علامت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں علامت ہے، 2 رکعت توبہ پڑھ کے اتنا رو استغفار توبہ کرو کہ تمہارے دل میں آ جائے گی ٹھنڈک، آواز آ جائے گی بس کرو۔ اے میرے اشک ندامت اب تو تھم، اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، دل میں آواز آ جائے گی بہت رو چکا، اب صحت خراب ہو جائے گی، مت رو، بس کام بنا دیا تیرا۔ دل محسوس کر لے گا انشاءاللہ، سکون آ جاتا ہے، وہ گناہوں کی آگ اور گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب دل پر برستی ہے تو دل پتہ پا جاتا ہے، محسوس کر لیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دریا میں پانی آئے اور دریا محسوس نہ کرے؟ قلب میں دریا ان کی قرب کا ہے، نور کا دریا دل میں بہے اور محسوس نہ ہو، تو اللہ کی تعالیٰ کی محبت کا یہ ترجمہ ہوا۔ اور یحبونہم، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کرتے ہیں۔ اب کوئی کہے ساتھ کیسے جاتے ہیں، عرش پر جاتے ہیں، وہاں اللہ سے مسافہ کرتے ہیں، وہ بندوں کی محبت کی کیا تفسیر ہے؟ علامہ سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ بندوں کا محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے، اس کی کیا تفسیر ہے؟ فرماتے ہیں کہ محبت صادقہ مراد ہے، سچی محبت، اور اس کی کیا تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ امتثال اوامر، اجتناب نواہی، 2 چیزوں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن اعمال سے خوش ہوتے ہیں اس کی فکر کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ فرض ادائیگی میں بے ہوش ہو جاؤ گے، بے ہوش، جان بھی نکل جائے تو شہید ہو جاؤ گے۔ مثلاً ایک شخص اس نے 5 کروڑ پایا، نہیں 4 کروڑ اس کو آمدنی ہوئی سال میں، نفع، اس پر زکات کتنا ہوا بھائی؟ 1 کروڑ پر کتنا زکات ہے بتاؤ؟ مسئلہ 2.5 لاکھ، تو 4 کروڑ پر کتنا ہوا بھائی؟ 10 لاکھ۔ تو نفس نے کہا 10 لاکھ نکالے گا تو، سارے تیرے باپ دادا نے بھی اتنا نہیں نکالا کبھی، 10 لاکھ نکالے گا بے ہوش ہو جائے گا، اور اسی وقت میں شاید ڈاکٹروں کو بلانا پڑے، یا جنا ہاسپٹل کے دل کے وارڈ میں تم کو جانا پڑے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی تب وہ جواب دے دے گا کہ اگر 10 لاکھ دینے سے میرا ہارٹ بھی فیل ہو گیا، موت بھی آ گئی، تو ہم تو مرنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تشنے دارن بخون خیشتن، معروی سکھا رہے ہیں کہ اے لوگوں ہمیں موت سے کیوں ڈراتے ہو؟ تو اپنے خون کے خود پیاسے ہیں۔ تو مکن تہدی دمس کشتن کی من، مجھ کو کشتن موت قتل سے مت ڈراؤ، اس سے کیا ڈراتے ہو؟ ہاتھ پھر ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ آخر جگر صاحب کو بھی تو ڈرایا تھا ڈاکٹروں نے کہ جگر صاحب شراب چھوڑ دو گے تو مر جاؤ گے، جگر صاحب آپ کا جگر خراب ہو جائے گا۔ جگر صاحب جب آئے یہاں پاکستان مراد آباد سے تو گورنر عبدالرب بھی شاعر تھا، نشتہ تخلص کرتا تھا۔ جگر صاحب نے پرچی اندر بھیجی تو تمام سیکورٹی اور خادم اور جو سنتری پہرے دار تھے سب دھکا دے کر بھگا دیا۔ بڑے بڑے ایسی علوم جلول شاعر تو رہتا ہے، انہوں نے ایک پرچے پر لکھا کہ یہ پرچہ دے دو جگر صاحب کو، ارے ان کو نشتر کو، عبدالرب گورنر عبدالرب نشتر کو میرا پرچہ دو، تب تمہیں پتہ چلے گا، پھر تم میری پیروں پر بھی گرو گے۔ پرچہ بھیجا، اس میں ایک مصرع لکھ دیا کہ نشتر سے ملنے آیا ہے میرا جگر تو دیکھ، نشتر سے ملنے آیا ہے میرا جگر تو دیکھ۔ پرچہ بھیج دیا اندر اور خود جانے لگے۔ اے صاحب خود دوڑے، وہ عبدالرب نشتر دوڑے گھر سے، کہاں ہے وہ؟ معلوم ہوا وہ بھاگے جا رہے ہیں۔ ان کا دوڑو ظالموں، میرا اتنا پیارا دوست کو تم بھگا رہے ہو؟ ارے زبردست آل انڈیا شاعر آیا، تم کیا جانو؟ اگر الو کی الو جانتا ہے، ہما کو کب تو کب پہچانتا ہے؟ اگر الو کی الو جانتا ہے، لوگوں نے کہا مجھ سے کہ صاحب آپ لوگ الو کو بیوقوف سمجھتے ہیں، یورپ میں تو الو کو سجا کر رکھتے ہیں، الو کو عقل مند جانور سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اہل یورپ نے اس کو پہچانا، اگر الو کی الو جانتے تھے۔ دیکھیے میں نے اس شعر کو کہاں استعمال کیا، شعر تو بہت سب جانتے ہیں، شعر کی فٹنگ اور استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل حق چاہیے، حق تعالیٰ کا فضل چاہیے۔ دیکھیے
جب جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ یورپ میں الوؤں کو بڑے بڑے ہال اور کمروں میں سجا کے رکھا جاتا ہے اور مبارک جانور سمجھا جاتا ہے اور ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں اس کو منحوس اور بیوقوف سمجھتے ہیں، میں نے کہا کیا علامت ہے؟ ان کا خاموش بیٹھا رہتا ہے، کچھ پیچھے تو غور میں رہتا ہے، عقل مند نہ ہوتا تو کیوں خاموش غور میں رہتا ہے؟ میں نے کہا غور نہیں، انتہائی بیوقوف ہے وہ، اس کی آنکھ گول رہتی، اس کی سب چیز گول ہے، جب آنکھ گول ہے ہر چیز گول ہے اس کی۔ تو میں نے یہی شعر پڑھ دیا کہ قدر الو کی الو جانتا ہے۔ تو خیر خلاصہ دوستو بس کیا بتاؤں، بعض وقت میں ایک جملہ اگر آپ لوگ ایک جملے کو سونے کے پانی سے لکھیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ جملہ سن لیجئے بار بار، بعض وقت میں جیسے بارش تو ہوتی ہے 10 ٹن، لیکن ایک ہی قطرہ موتی بن جاتا ہے، سیپ جو منہ کھولے سمندر میں دریا میں ہے، ایک قطرہ موتی بن جاتا ہے جو 10 کروڑ کا بن جاتا ہے۔ اس بارش تو بعض میں بہت ہے، لیکن یہ جملہ اس کو اگر آپ اپنی روح اور دل کے سیپ منہ کھول کر اس کو اندر رکھ لیں تو 10 کروڑ کا موتی بن جائے گا۔ یہ وہ کیا جملہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز پر اپنی زندگی کا سہارا، دل کے بہلانے کا سہارا، اپنے قلب کے سکون کا کی بنیاد مت ڈالو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ ان کی زندگی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ فانی چیزیں، فانی چیزوں کا سہارا بنانا، فانی چیزوں کا سہارا بنانا کیا ہے؟ یہ پھر سوچ لیجیے۔ ایک شاعر اپنے محبوب کے کالے بالوں پر غزل لکھتا ہے، جو وہ کالی گھٹا کے مانند آتی ہے، لیکن جب بال سفید ہو گئے اب وہ غزل کہاں لے جائیں گے؟ ہمیں جگہ بتا دیں، ہمیں آپ لوگ جگہ بتا دیں، وہ شاعر صاحب اپنی غزل کہاں لے جائیں گے جن کے بال اب سفید ہو گئے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی محبت کی بنیاد دل کے بہلانے کا سہارا صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ کو رکھو تو ہمیشہ چین سے رہو گے، سدا بہار رہو گے، کیونکہ خدا تعالیٰ پر خدا نہیں، دنیا کے تمام چیزوں پر خدا ہے اور فنا ہے۔ تمام جغرافی بدلتے رہتے ہیں، سب چیز کے، مکانات کے بھی، انسانوں کے بھی، مکینوں کے بھی، مکانوں کے بھی، مکینوں کے بھی۔ اس لیے کہتا ہوں کسی چیز کا بھروسہ نہیں، کھانے پینے کا بھی کچھ بھروسہ نہیں۔ بعض وقت میں معدے میں زخم ہو گیا، السر ہو گیا، اور اس کی بنیاد دل کے بہلانے کی کیا تھی؟ شامی کباب اور بریانی پر زندگی گزار رہا تھا۔ اب ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی اب تو آپ کچھ نہیں سکتے، جو کا پانی آپ کے نل کی پیٹ میں ڈال کر ڈالی جائے، اب کہاں جائے گا وہ؟ لیکن اگر خدا کا عاشق ہے تو کہے گا کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، ساری دنیا میں کچھ ہوتا رہے۔ اگر عالم سراسر بات گیرت، ساری دنیا آندھی سے بھر جائے، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، خدا کے عاشقوں کا چراغ نہیں بجھتا۔ اگر عالم سراسر بات گیرت، یہ سارا جہان میں آندھی چل جائے، لیکن مغارونی فرماتے ہیں دیوان شمس تبریز میں، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، اللہ کے عاشقوں کا چراغ نہیں بجھتا۔ دیکھیے رئیس مکہ، سب سے زیادہ رئیس، شاہزادہ مکہ کے لقب سے مشہور تھا وہ صحابی جس کا نام ابھی بتاتا ہوں، اور سب سے قیمتی لباس مکے کے اندر وہ پہنتے تھے، لیکن اللہ اور رسول کی محبت میں مکے سے ہجرت کر کے گئے تو ان کے والدین نے ان کو نکال دیا اور کپڑے بھی اتار لیے قیمتی، تو انہوں نے مکے کی مارکیٹ، کپڑے کی مارکیٹ سے گورا اور ٹاٹ لے کر پہن لیا، اور بٹن کی جگہ کانٹے لگا لیے، ببول کے کانٹے، اور پیدل جوتا بھی اتار دیا ماں باپ نے کفر کی وجہ سے۔ ان کے اسلام کو انہوں نے پسند نہیں کیا، مدینے کے اندر گئے۔ جس وقت میں مدینے میں ان کی حاضری ہوئی، صحابہ میں غلغلہ مچ گیا کہ شاہزادہ مکہ آ رہا ہے، لیکن کس شکل میں آ رہا ہے؟ ٹاٹ پہنے ہوئے ہے، بٹن کی جگہ سے کانٹے لگے ہوئے ہیں، ننگے پیر ہے، اور پیر میں خون بہ رہا ہے، ورم ہو گیا ہے، سوج گیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب دیکھا تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ آنسو خوشی کے تھے کہ الحمدللہ میری امت میں ایسے ایسے بھی اللہ کے باوفا عاشق بندے ہیں جنہوں نے اپنی مالداری کو بھی پرواہ نہیں کی، نازک جسم کو کانٹوں سے چھلنی کرا لیا۔ محبت جب آتی ہے تو یہ رنگ دکھلاتی ہے، محبت نہیں دیکھتی۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا میں کچھ انجام پر۔ جب محبت آتی ہے تو آدمی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، بدن کیا چیز۔ اس کے بعد 40 سال کی عمر میں، اب یہ بال کالے تھے کہ ان کی شہادت ہو گئی،
اور جب ان کی شہادت جنگ احد میں ہوئی تو اس وقت میں ان کے اوپر کفن بھی کافی نہیں ہوا. سر کی طرف سے ڈالا تو پیر کھل گیا, پیر کی طرف ڈالا تو سر کھل گیا. نبوت کا ارشاد ہوا کہ سر کی طرف سے ڈال دو, پیر پر اسخر گھاس ڈال دو. ایک گھاس ہے, اس کا نام اسخر ہے, اطباء اسخر مکی لکھتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت بھی آنسو بہائے. محدثین ان آنسو کے بارے میں لکھا, مظاہر حق میں دیکھ لو, مشکات کی شرح. فرماتے ہیں کہ یہ آنسو بھی خوشی کے تھے کہ الحمدللہ میری امت میں ایسے ایسے باوقار بندے ہیں جو 40 سال میں جان دے دی اللہ کے راستے. ان کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہے محبت. محبت کی قید اس لیے علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں یحبہم ہے, اللہ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ, یعنی عنایات اور اپنی رحمتوں سے, توفیقات توبہ سے. اور یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں, یعنی سچی محبت, محبتاً صادقتاً کی قید لگا دی. اور وہ صادق محبت کس بات سے اس کی تفسیر ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. اگر کبھی خطا ہو جاتی ہے تو روتے گاتے ہیں, روتے روتے اپنے گویا قلب کو اور اپنی آنکھوں کو اتنا روتے ہیں کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہو گئی خشک چشم تر, ہو گئی خشک چشم تر, بہ گیا ہو کے خون جگر. ہو گئی خشک چشم تر, بہ گیا ہو کے خون جگر. رونے سے دل مگر میرا ہائے ابھی بھرا نہیں. یہ خیر مولانا رومی اسی لیے تمنا فرماتے ہیں, اے دریغا آج کے من دریا بدے, کاش کہ میرے آنسو دریا ہو جاتے. تانے سارے دل برے زیبا شدے, تاکہ میں اپنے محبوب پر دریا کے دریا آنسو فدا کر دیتا. جن کو رونے کا مزہ مل گیا ان سے پوچھو کہ کتنا مزہ آتا ہے اللہ کی یاد ہے, کیا مزہ آتا ہے اس وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب روتے ہیں. فرشتوں کو رلا دیتے ہیں. معروی فرماتے ہیں کیوں بے گریم خلقہا نالا شوت, جب میں جلال الدین روتا ہے تو پوری مخلوق میرے ساتھ روتی ہے. اور کیوں بے نالم خلقہا نالا شوت, جب میں نالا کرتا ہوں تو آسمان چرخہا نالا شوت, آسمان بھی میرے ساتھ روتا ہے. اور آگے فرمایا کہ ہر کجا بینی تو خون برخا کہا, اے دنیا والوں اگر زمین پر کہیں خون دیکھنا تو یقین میدا کی آنکھ چشمے ماں تو سمجھ لینا جلال الدین رویا ہے. اب اس محبت کی علامت کیا ہے؟ ایک خوشخبری تو یہ ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ مرتد قوم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل محبت کا تذکرہ فرمایا ہے. علم کا لفظ نہیں, کسی چیز کا لفظ نہیں, کسی عمل کا لفظ نہیں, عشق و محبت کی داستان آئی. حکیم الامت نے بیان قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں اور ان سے محبت کرنے والوں کا بہت اونچا مقام اس آیت سے ثابت ہوتا ہے, اور صراحت کے ساتھ. یہاں کسی عمل کا تذکرہ نہیں, یہ محبت کی قیمتی موتی کا تذکرہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. اور محبت کی آگے 3 علامت بیان کر دی. اذلۃ علی المومنین عزۃ علی الکافرین, ایمان والوں پر مہربان ہو جاتے ہیں, نرم ہو کر ملتے ہیں, اپنے نفس کو مٹا کے ملتے ہیں. مسلمان بھائیوں سے اکڑتے نہیں ہیں, اپنے نفس کو مٹا دیتے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی پر مٹ جاتا ہے, مہربانی دکھاتا ہے. عزت علی الکافرین, کافروں کو دیکھ کر سخت ہو جاتے ہیں. بارڈر پر جنگ شروع ہو جائے کہیں تو وہاں بالکل ایک دم غراتے ہوئے حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کلمہ پڑھنے والوں کو, ایک تم جیسے 10 والوں کی دھوتی ڈھیلی ہو جائے گی ایک مسلمان سے. وہاں یہ جائز نہیں کہ ناچیز حقیر فقیر آیا ہے, تواضع حرام ہے حالت جنگ میں اور کافر کے مقابلے میں. وہاں تو شیر کا سوا شیر اپنے کو دکھاؤ. عزت علی الکافرین ایک علامت. نمبر 2 یجاہدون فی سبیل اللہ, خدا کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں, مشقت کو برداشت کرتے ہیں. یہ صاحب تکلیف ہوگی آپ کو, یہ ذرا نرم مسئلہ وہ بتائیے, نرم کہتے ہیں صاحب ذرا نرم کوئی وظیفہ بتا دیجیے, ٹیلی ویژن کو نہ منع کیجیے, بڑا تکلیف ہوگی. پھر تو گھر میں قبرستان معلوم ہوگا. جب ٹیلی ویژن ہی نہیں ہے تو گھر کیا ہے؟ اس گھر کا نام قبرستان جس میں ٹیلی ویژن نہ ہو. اور مولانا صاحب فرماتے ہیں جس گھر میں ٹیلی ویژن ہو سانپوں کا پٹارا ہے, کتے کا سا زہر ہے, 6 مہینے کے بعد پھر ظاہر ہوتا ہے, اس کا کوئی علاج نہیں. سارے ڈاکٹروں سے پوچھ لو. ہندوستان کا واقعہ سنا ہے کہ ایک لڑکے نے ٹیلی ویژن میں ڈاکہ دیکھا اور ڈاکوں سے مل کے گھر میں سر اٹھوا دیا اور خود بھی اکڑا ہوا. اسے اٹھا لے گا اس کو بھی کہ کہیں گواہی نہ دے دے. ٹیلی ویژن بھی گیا, بیٹا بھی گیا, مال بھی گیا گھر سے.
دل بہلانے کے لیے یہ چیزیں ہیں. اگر قبروں میں ٹیلی ویژن لے جانے کی اجازت ہو جاتی تو ہم کہتے چلو زمین کے اوپر بھی باہر ہے لو اور قبروں میں بھی ایک ایک ٹیلی ویژن ہے. لیکن قبرستان میں چوریاں شروع ہو جاتی ہیں. ٹیلی ویژن سے کیسے کیا دل بہلتا ہے؟ بیوقوفی ہے. بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور سب پر موت کھڑی, یعنی عجیب معاملہ. موت بھی ہنستی ہوگی کہ دیکھو یہ ان کو موت سب پر کھڑی ہو, ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. اتنی دیر تلاوت کر لو, اتنی دیر کسی قاری کی اچھی آواز والا کیسٹ لگا لو, قرآن شریف سے مست ہو جاؤ, اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ. دنیا میں تو جنت سے زیادہ مزہ آتا ہے اللہ کے عاشقوں کے پاس بیٹھ جاؤ جا کر کے تھوڑی دیر وقت نکال کر. مولانا رومی, اچھا ٹیلی ویژن کے پاس بیٹھنا یہ زیادہ اچھا ہے کہ خدا کے پاس؟ خدا کے پاس بیٹھنے کا نسخہ مولانا رومی نے جو بیان کیا سن لو. ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا, جس کی تمنا ہو کہ میں خدا کے ساتھ ہم نشین ہو جاؤں, بیٹھ جاؤں, گو نشینت با حضور اولیاء, اس سے کہو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائے. کچھ دیر جاؤ, وہ زمین تو خالی نہیں ہو سکتی. اور اللہ قرآن کا اعلان ہے کہ دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے. کونوا مع الصادقین, متقین اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو. ایسا خدا ہوگا جو حکم دے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو, دنیا میں اولیاء اللہ نہ پیدا کرے؟ ایسا تو باپ بھی کوئی ظالم نہیں ہو سکتا کہ بچوں سے کہے بھینس کا دودھ کیوں روزانہ اور بھینس نہ لائے. آپ کہیں گے ابا آپ کیا بات کرتے ہیں, بھینس کا دودھ کیوں, گھر میں بھینس نہیں ہے. یہ آپ کا قول و فعل میں کوئی تضاد معلوم ہوتا ہے. تو ربا کیسے کر سکتے ہیں کہ کہیں اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو, دنیا سے اولیاء اللہ سے اٹھا لیں. موجود رہتے ہیں, اپنی آپ ہیں, اپنے اللہ سے دعا کرو تو ملاقاتیں ہو جائیں گی. اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو اور جانا آنا تلاش کرو. دو چار کنکڑ پتھر بھی ہاتھ لگ جائے بدگمانی مت کرو, موتی بھی اسی میں چھپا رہتا ہے. مولانا فرماتے ہیں کبھی غوطہ کھور دریا میں غوطہ مارتا ہے تو کنکڑ پتھر آتا ہے تو گالیاں دیتا ہے, دیکھو تم لوگوں نے کہا تھا اس دریا میں موتی ہے, یہ دیکھو اتنے کنکڑ آئے ہاتھ میں نے غوطہ مارا. تو وہ کہتا ہے تم بیوقوف ہو, دو چار ہاتھ مارو. درتگے دریا گوہر باسنگ ہاتھ. ماروی فرماتے ہیں دریا کی گہرائی میں موتی کنکڑیوں میں چھپا ہوا ہے, پتھروں میں چھپا ہوا ہے. دو چار پتھر ملیں گے, 10-20 ملیں گے, اسی میں کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ تلاش کرتے کرتے موتی بھی ہاتھ لگ جائے, پھر مست ہو جاؤ گے. تلاش کرو. درتگے دریا گوہر باسنگ ہاتھ, فخرہا اندر میانے ننگ ہاتھ. فخر والی ہستیاں موجود ہیں انہیں اسی لباس میں جو بھیک مانگتے ہیں. ان کی بھی داڑیاں ہیں, ان کی بھی داڑیاں ہیں, تسبیح بھی ہے اور بھیک مانگ رہے ہیں, بھیک منگے ہیں. لیکن آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ سب ایسے ہیں. شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو تو نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ بھی اختیار کی ہے. والذین یجاہدون فی سبیل اللہ, مجاہدہ مجاہدے سے نہیں گھبرانا چاہیے. اگر مجاہدے سے آپ کوئی گھبراتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ چھوڑ دو, کیونکہ خدا نے تو علامتیں بیان کر دی کہ میرے عاشقین کی 3 علامت. اگر خون نہیں ہوگی اپنے نفس کو مٹائیں گے. نمبر 2 مجاہدہ کریں گے اللہ کے راستے میں, یجاہدون فی سبیل اللہ. اور نمبر 3 علامت کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم, کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرتے. لا یخافون لومۃ لائم, کسی کی ملامت کا. ہاں بھائی آپ کہاں جاتے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ارے آپ کو کسی پیر نے بیوقوف بنا دیا, کسی ملا نے. ارے آپ ان کا سایہ سن گے تو لولیوں کی. ارے تم اتنے کاروباری آدمی کہاں چلے گئے, کچھ دن میں تو بیوقوف بن جاؤ گے. تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخافون لومۃ لائم, کسی کی ملامت کا خوف نہ کرو. سلطان ابراہیم ابن ادم کو بھی ملامت کی گئی تھی. وزیر آیا, جنگل میں عبادت کر رہے تھے, وزیر نے کہا ہائے کیسا بیوقوف ملا ہے, سلطنت برق چھوڑ کر سجدے میں رو رہا ہے, جس کو دیکھتا بھی نہیں. حضرت کو کشف ہو گیا. جیسے ہی وزیر آیا اپنی سوئی دریا میں پھینکی اور فرمایا کہ ایک اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ. مولانا رومی فرماتے ہیں 100,000 ماہی اللہ, 1,00,000 مچھلیاں, سوزن زر برلبے ہر ماہی, سونے کی سوئی ہر مچھلی کے منہ میں. 1,00,000 مچھلیاں ساحل دریا پر حاضر ہو گئی. پھر ڈانٹ کر کہا میری سوئی لاؤ لوہے والی. پھر ایک گوتا لگایا, لوہے والی لایا. تو اس وزیر نے کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا بیوقوف ہے یہ بادشاہ, لیکن اب معلوم ہوا کہ پہلے تو خشکی کا بادشاہ تھا, اب تو دریا کا بھی بادشاہ, بحر و بر کا سلطان بن گیا. اور پیر پر گر کر رونے لگا. اور اس نے کہا مولانا سلطان ابن ابراہیم کا نام نے فرمایا کہ وہ سلطنت بلب دیکھ لو, اب یہ سلطنت دیکھ لو. اس نے توبہ کی, معافی مانگی, 6 مہینے ساتھ رہا, وہ بھی بن گیا, بن کے گیا, بن میں گیا اور بن کے آیا.
جنگل، بن مانے جنگل بھی نہیں ہے، اس بن میں گیا اور جناب ان کے ساتھ رہتے رہتے ولی اللہ بن کر آگے. یہ ہوتا ہے صحبت کی برکت سے. دنیا دار پکا گالی دینے والا سلطان ابراہیم ابن ادم کو ولی اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ تھوڑی دیر میں کہا پلٹ دی اور ساری نسبت ولی اللہ ہو کر واپس. لا یخافون لومۃ لائم، ذالک فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یوتی ہے من یشاء، جس کو چاہتا عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع ہے. کیا مطلب کہ دینے سے ڈرتے نہیں کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے گا. یہ علامہ علوسی نے لکھا واسعون کے آگے، واسعون یعنی بہت ہی لمبے چوڑے دینے کے ہاتھ ہیں ان کے، بہت وسیع ہاتھ ہیں دینے والے، عطا کے ہاتھ ہیں. لا یخاف نفادہ، جو کچھ عطیہ دیتے ہیں اس کے ختم ہونے کا خوف نہیں ہوتا کہ خزانہ خالی ہو جائے گا. غیر محدود خزانے کا مالک ہے، لہذا اور علیم ہے، جانتے ہیں، علم ہوتا ہے کہ یہ میرا واقعی مجھے چاہتا ہے. جس کو جان جاتے ہیں کہ یہ مجھے تلاش کر رہا ہے، علیم کی صفت کیوں نازل کی. دیکھو دوستو عجیب بات، اللہ تعالیٰ کے عطا تو اللہ کے ہاتھ تو بہت وسیع ہیں دینے کے لیے، مگر آپ یہ بتائیے کیا آپ ہر شخص کو دیتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں جو مخلص ہے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جب جان جاتے ہیں علیم ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ میری یاد میں تلاش کر رہا ہے، مجھے چاہتا ہے، مجھے ڈھونڈ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو عطا کرتے ہیں، اپنا فضل کو دیتے ہیں. حافظ شیرازی جنگل میں رو رہے تھے اور 7 بھائی تھے. جنگل میں کہتے تھے اللہ کوئی اپنا خاص بندہ عطا کر دے جو مجھے آپ کا راستہ دکھا دے، رویا کرتے تھے. اس وقت کے شیخ سلطان نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کو خواب میں حکم ہوا کہ جاؤ اس کو معلوم کر لو اور اس کو ہدایت کرو. کبھی پیر کو اللہ نے وہاں بھیج دیا. ہمیں طلب تو ہو، کہتے ہیں کنواں جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کنواں بھی خدا بھیج دیتا اگر پیاس صحیح ہو تو. بادلوں کو بھیج دیا جاتا ہے اس زمین کی طرف جس کے پیر نہیں ہوتے. وہاں عربی فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس طرح ماں اپنے بچے کو جس کے پیر نہیں ہوتے خود آ کر دودھ پلاتی ہے، آپ ہم بے دست پا ہمت کے کمزور کو، ہماری ہمتیں کمزور ہیں، ہم مثل اس چھوٹے بچے کے ہیں. لہذا جس طرح سے جو طفل را چوپانا باشد مادرش، جب بچے کے پیر نہیں ہوتے تو اس کی ماں آتی ہے، آیت و ریزت وظیفہ برسرش، اس کے چہرے پر اس کو دودھ آ کر اس کے پاس دودھ پلا جاتی ہے. ہم بے دست و پا ہیں، ہماری ہمت کمزور ہے، اپنی رحمت کو بھیج دیجیے ہمارے پاس، ہمارے دل و جان کو وہ اپنے جذب میں لے کر ہمیں اپنا بنا لے. تو یہ طلب کی بات تھی. سلطان نجم الدین آئے، ان کے ابا سے پوچھا حافظ شیرازی کہاں رہتا ہے. حافظ شیراز نے اس کا نام لے کر کہا بھائی وہ تو کہیں جنگل میں رو رہا ہوگا. اپنے 6 بیٹے کو جلدی جلدی بلایا، کہا یہ دیکھو میرے 6 بیٹے تگڑے تگڑے اور بڑے کاروباری، بڑے لائق ہیں. سلطان نجم الدین نے فرمایا کہ مجھے ان لائقوں کی نہیں ضرورت ہے، مجھے اس نالائق کی ضرورت ہے جس کو تم نالائق سمجھتے ہو. وہ خدا کے ہاں وہ لائق ہے کہ جس کے لیے مجھے خواب میں حکم دیا گیا اور ہمیں پیر کو مربی کو دوڑایا جا رہا ہو اس کے پاس. ہمیں اس کی ضرورت ہے. ان کو لے جاؤ، ان اپنے کاروباری لڑکوں کو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. جنگل میں گئے، تلاش کیا، دیکھا تو رو رہے ہیں. حافظ شیرازی آنکھ سے آنکھ ملی، فوراً سمجھ گئے میرا مربی بھیجا گیا. فرمایا کہ آنا کی خاکرہ بنظر کی میاں کنت، جن کی آنکھیں مٹی کو سونا بناتی ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ پر ایک نظر ڈال دیں؟ آیا بوت کی گوشے چشمے بما کنت، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نظر مجھ پر بھی ڈال دیں؟ فرمایا نظر کر دوں. نگاہ سے نگاہ ملی، تربیت کی. بعد میں پھر بہت مجاہدات کرا کر کام بنا دیا. یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی نظر سے سب کام ہو گیا. ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ یہی شعر پڑھتے ہیں، کہتے ایک نظر ڈال دیجیے، وہی جو سلطان نجم الدین نے ڈالی. حالانکہ حافظ شیرازی نے اپنی دیوان میں دوسری جگہ لکھا خدائے میں قدام، میں نے بہت دن تک فقیری اختیار کی، ان کے ساتھ صحبت میں رہے، کچھ دن ساتھ رہنا پڑتا ہے تب جا کر وہ ہوتا ہے، لیکن جذب پہلے ہی نظر میں ہو جاتا ہے. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ٹکٹ دے دے خرید کر کے لاہور کا، لیکن اسی وقت تھوڑی لاہور پہنچ جائے گا. اللہ والوں کی صحبت سے ٹکٹ مل جاتا ہے، خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا جذب و ارادے پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ہر اسٹیشن سے گزرتی ہوئی ریل جائے، اور اگر کوئی پہنچ گیا جذب سے فوراً کراچی سے لاہور اچانک اور کوئی اسٹیشن نہیں دیکھا، ایسا شخص خدا والا تو بن سکتا ہے، خدا تک پہنچا نہیں سکتا، کیونکہ اس کو کسی اسٹیشن کی خبر نہیں. کسی اسٹیشن پر کوئی گم ہو جائے اسے پتہ ہی نہیں کہ نواب شاہ بھی ہے، حیدرآباد بھی اور سکھر بھی ہے اور رحیم یار خان بھی پڑے گا. اس لیے فرماتے ہیں جو آہستہ آہستہ خدا تک پہنچتے ہیں وہ دوسروں کو بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. یعنی سالکین. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے، یا اللہ آپ نے مرتد قوموں کے مقابلے میں اہل محبت کی جماعت کو ذکر فرمایا، ہم سب لوگوں کو اسی برادری میں شامل فرما دیجیے۔ اے خدا اپنے عاشقوں کی اور اپنے محبت کرنے والوں کی برادری میں ہم سب کو شامل کیجیے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اور اس کے لیے جو قابلیتیں چاہیے وہ آپ عطا کر دیجیے۔ ہمارے پیالے تو خالی ہیں، پیالے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اس قابل ہی نہیں ہے اس میں آئے وہ کنکڑ پتھر اور نہ جانے کیا بھرا ہوا ہے، لہذا ہمارا تو تخلیہ بھی فرمائیے، تہلیہ بھی فرمائیے، ہمیں گندگی سے بھی پاک کیجیے اور اپنے قلب کے موتی اس میں عطا فرمائیے، اور اپنی رحمت سے تینوں علامتیں، یعنی ہمیں اپنے بھائیوں سے محبت سے ملنے کی توفیق، اور اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق، اور دشمنان دین پر سخت ہونے کی توفیق، اور ساتھ ساتھ اپنی راہ میں مجاہدے کی توفیق عطا فرمائیے، اور مخلوق کی ملامت کا خوف ہمارے قلب سے نکال دیجیے، لوگوں کے کہنے سننے کا خوف، ساری کائنات کا خوف ہمارے قلب سے نکال دیجیے۔ ذالک الفضل، ذالک فضل اللہ، اے اللہ آپ کے فضل کو اختر مانگتا ہے اور سب دوستوں کے لیے بھی مانگتا ہے، اس فضل کو عطا فرما دیجیے۔ واسع علیم، آپ واسع ہیں، علیم ہیں، اور آپ کو دینے سے کسی اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خوف نہیں، علیم ہے آپ، ہمارے اخلاص میں طلب میں کمی ہے، آپ کے علم کے اعتبار سے تو آپ اپنی رحمت سے ہمیں اخلاص و طلب بھی عطا فرما دیجیے، پیاس بھی عطا فرما دیجیے، دونوں عطا فرمائیے، پیاس بھی دیجیے، پانی بھی پلائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد سے ہم لولا گائے ہوئے ہیں، چلن دوسروں کا بلائے ہوئے ہیں، شکل اور صورت بنائے ہوئے ہیں، شکل اور صورت بنائے ہوئے ہیں، شریعت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، شریعت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، نہیں خوف اس کا کوئی کیا کہے گا، نہیں خوف اس کا کوئی کیا کہے گا، خوشی اپنے مولا کی پائے ہوئے ہیں، خوشی اپنے مولا کی پائے ہوئے ہیں، ہمیں تو ہے شیدار سرکار بطحا، ہمیں تو ہے شیدار سرکار بطحا، جو چہرے پہ داڑھی رکھائے ہوئے ہیں، جو چہرے پہ داڑھی رکھائے ہوئے ہیں، چلن دوسروں کا بلائے ہوئے ہیں، ادائے محمد بنائے ترسو ہے، ادائے محمد بنائے ترسو ہے، دلوں پہ یہی چوٹ کھائے ہوئے ہیں، دلوں پہ یہی چوٹ کھائے ہوئے ہیں، شریعت کے پھولوں سے اس زندگی کو، شریعت کے پھولوں سے اس زندگی کو، بفضل الہی سجائے ہوئے ہیں، بفضل الہی سجائے ہوئے ہیں، انہی کو فقط جانے کوثر ملے گا، انہی کو فقط جانے کوثر ملے گا، شریعت پہ چل کر جو آئے ہوئے ہیں، شریعت پہ چل کر جو آئے ہوئے ہیں، حقیقت میں سنت کے
عامل وہی ہے، حقیقت میں سنت کے عامل وہی ہے، جو بدعت کو گھر سے بھگائے ہوئے ہیں، چلن دوسروں کا بلائے ہوئے ہیں۔ کوئی آ کے دیکھے نگاہوں میں میری، کوئی آ کے دیکھے نگاہوں میں میری، مدینے کے جلوے سمائے ہوئے ہیں، مدینے کے جلوے سمائے ہوئے ہیں۔ اور انی سب تو ہے سامنے سبز گنبد، انی سب تو ہے سامنے سبز گنبد، انی سب تو ہے سامنے سبز گنبد، سیانہ گوئی کپائے ہوئے ہیں، سیانات گوئی کا پائے ہوئے ہیں، چلن دوسروں کا بلائے ہوئے ہیں، محمد سے ہم لوگ لگائے ہوئے ہیں۔ شوق ہے دشوار مگر زیادہ شوق ہے دشوار مگر منزلوں کا سکون ہے اس میں، زیادہ شوق ہے دشوار مگر منزلوں کا سکون ہے اس میں۔ کہ اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں، اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں، میری خوشیوں کا خون ہے اس میں، میری خوشیوں کا خون ہے اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں، میری خوشیوں کا خون ہے اس میں، زیادہ شوق ہے دشوار مگر منزلوں کا سکون ہے اس میں، اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں، میری خوشیوں کا خون ہے اس میں۔ ہاں دیکھیے اس میں سلوک ہے، کیونکہ سلوک میں آنکھوں کا بچانا، نظر کی حفاظت، بہت سے خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے، دل چاہتا ہے مگر ان کا حکم سمجھ کر دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، دل چاہتا ہے یہ کام، یہ اس سے مزہ لے لو، مگر ان کے حکم کا پتھر، تیرے حکم کے طیب سے جو ہے بسمل، تیرے حکم کے طیب سے جو ہے بسمل، شہادت نہیں اس کی ممنون خنجر، وہ تلوار سے شہادت کا احسان مند نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے ہر وقت شہید ہے۔ تو یہ خوشیوں کا خون، اس میں خوشیوں کا خون ہے، وہ غم کتنا عزیز ہے جو اللہ کے راستے کا ہے، سبحان اللہ۔ شاید میاں ماشاء اللہ بھائی قابل مبارکباد شیئر کہا تم نے صاحب، مالکوں کا اس میں پورا مقصد کھینچ دیا، جو لوگ اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں، اپنے نفس کو گناہوں سے بچا رہے ہیں اور غم اٹھا رہے ہیں، تو اس غم کو عزیز رکھتے ہیں کیونکہ اس میں ہماری خوشیوں کا خون ہے۔ واہ کیا پیارا شعر کہا، پھر کہو بھائی اس شعر کو پھر سنا۔ ہائے ہائے ماشاء اللہ۔ اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں، اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں، میری خوشیوں کا خون ہے اس میں،
ذرا میرے لیے شعر جنہیں کہہ رہا ہے شعر میرے لیے خاص ماشاء اللہ ہر شخص کے لیے خاص. واہ واہ. ایک دفعہ اس خطاب کو پھر پڑھو. جادے شوق ہے دشوار مگر جادے شوق ہے دشوار مگر منزلوں کا سکون ہے اس میں. اللہ کے راستے میں پریشانیاں تو ہیں لیکن کیونکہ صحیح منزل کی طرف جا رہے ہیں اس لیے ہر منزل پر سکون بھی ہے. جادے شوق ہے دشوار مگر منزلوں کا سکون ہے اس میں. اور اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں. واہ واہ. اس لیے غم عزیز رکھتا ہوں. میری خوشیوں کا خون ہے اس میں. میری خوشیوں. یہ شعر اتنا عمدہ ہے اتنا عمدہ ہے اتنا عمدہ ہے کہ ماشاء اللہ بس ماشاء اللہ. یہ شعر نوٹ کر لیجیے آپ اس کو پڑھتے رہیے.